السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول ولی عہد قسط نمبر 7۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ شہزادہ قاسم کی تعلیم و تربیت میں ملکہ بیگم نے کوئی دقیقہ و فروغ گزاشت نہیں کیا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوا اس کا مضبوط جسم ایک سانچے میں ڈھلتا چلا گیا۔ اب وہی ملکہ کی آنکھوں کا نور تھا اور اسے ایک پل کے لیے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ بیٹی کی یاد اب بھی کبھی کبھار قلب و ذہن پر چرکے لگاتی ابھرتی، لیکن اس نے سینے پر پتھر رکھ لیا تھا، ہونٹ سی لیے تھے، اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ بیٹی سے ملنے، ایک نظر دیکھنے، اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وہ بےتاب و مضطرب تھی۔ ہر سال بنجاروں کی آمد کا انتظار کرتی، لیکن سردار جگو کچھ ایسا پلٹ کر گیا کہ نہ آیا۔ یہ بھی خبر نہ تھی وہ زندہ ہے یا نہیں، اس کی بیٹی جیتی ہے یا مر گئی۔ تنہائی کے لمحوں میں جب پرانی یادیں کافوری شمعوں کی طرح جل کر دل بےتاب پر روشنی ڈالتی، جب وہ گزرے لمحے یاد آتے جب اس نے ریاست کی ایک ضرورت پر اپنی مامتا کو نچھاور کر دیا اور اپنی بچی ایک خانہ بدوش سے تبدیل کر لی تھی، تو دل میں ایک ہک سی اٹھتی، سینے میں ایک درد لہر لیتا اور وہ گھبرا کر محل سرا کی دوسری منزل کے جھروکے پر جا کھڑی ہوتی جو نیلم ندی کی طرف کھلتا تھا۔ اس کھنڈر کو دیکھتی جس پر سردار جگو نے ڈیرا لگایا تھا، جہاں بنجاروں کا قافلہ آ کر ٹھہرا تھا۔ وہ پہر و شمال کی طرف جانے والے راستوں پر نظریں جمائے کھڑی رہتی۔ خانہ بدوش گئے تھے لیکن اب کوئی قافلہ آتا دکھائی نہ دیتا، نہ جانے جگو کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ ایک روز جب دل میں گزشتہ یادوں نے قیامت اٹھا رکھی تھی، وہ اپنی بیٹی کی غم میں شمع کی طرح پگھل رہی تھی۔ اس نے مرجینہ کو طلب کیا اور بولی، مجھے اپنی بیٹی سے بچھڑے 12 ہو گئے۔ مگر سردار جگو نے پھر ادھر کا رخ نہیں کیا۔ میں صرف ایک نظر اپنی راج دلاری کو دیکھنا چاہتی ہوں، نہ جانے اس نے کیسی شکل و صورت پائی ہے، سردار نے اسے کیسی تعلیم دی ہے۔ یہ باتیں میرے دل میں طوفان مچا دیتی ہیں۔ تم کسی ذریعے سردار جگو کے ٹھکانوں کا پتہ کرو، پھر کسی بہار خانہ بدوشوں کو چانگر بلایا جائے گا۔ مرجینہ اپنی مالکن کا دکھ سمجھتی تھی۔ اس نے شمالی جنگلوں کی طرف آدمی دوڑا دیے۔ وہ خفیہ طور سے سردار جگو کے قبیلے کا کھوج لگائے، لیکن 1.5 ماہ کی تلاشی جستجو کے بعد جب آدمی واپس آئے تو انہوں نے بتایا سردار جگو کا قبیلہ شمال کے ایک جنگل میں رہائش رکھتا ہے، جہاں وہ اپنی چراگاہوں کی حفاظت کرتا اور گھوڑے پالتا ہے۔ مگر کئی ماہ ہوئے سردار اپنی بیٹی کو لے کر شمال مغرب کی کسی ریاست کی طرف نکل گیا ہے۔ اس کے بعد سردار کا نائب سلیمان قبیلے کی نگرانی کرتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا سردار کہاں گیا ہے۔ جانے سے قبل اس نے اپنے لوگوں کو صرف اتنا کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم و تربیت دینے جا رہا ہے، نہ جانے کب واپس آئے۔ یہ خبر سن کر ملکہ بیگم کو اتنا اطمینان تو ضرور ہو گئی کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، بلکہ سردار جگو اس کی تعلیم و تربیت سے بھی غافل نہیں۔ لیکن اس اطلاع نے ملکہ کے سینے میں ایک نئی ہلچل مچا دی۔ اب سردار جگو سے ملنے اور اپنی بیٹی کو دیکھنے کی آگ کچھ اور شدت سے بھڑک اٹھی تھی۔ وقت کا تیزرو پرندہ ماضی کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑتا حال کی فضاؤں میں پھڑ پھڑاتا مستقبل کے سنہرے حاشیوں کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ گھڑیاں پہروں میں، پہر دنوں میں، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ حالات نے بے شمار کروٹیں لی، موسم نے کتنے ہی رنگ بدلے، دستے صبا نے کئی مرتبہ پھولوں کے پیرہن چاک کیے، بہاریں کئی بار خزاں کے بے نام ہاتھوں پامال ہوئی، کتنی برساتیں آئیں اور بیت گئی۔ ساون بھادو کی سلگتی جھڑیاں تمناؤں کو برماتی چلی گئی اور مہاوٹ کے کپکپاتے جاڑے دلوں میں شعلے بھڑکاتے گزر گئے۔ برساتی ندیوں نے کئی بار شور مچایا، دریاؤں میں کئی مرتبہ پانی چڑھا، نیلم ندی بکھری، لہریں کئی دفعہ کناروں کو چھوڑ کر ناگنوں کی طرف پھکارتی دھرتی کے سینے پر بہہ نکلی، حتیٰ کہ پانی چاندنگر کی فصیل سے ٹکرا کر لوٹ جاتا۔ طلوع و غروب کے حسین نظارے کائنات کے حاشیوں پر رنگ بکھیرتے رہے۔ شفق ارمانوں کے خون کی مانند پھولتی اور سرخی یہ دل کا عنوان بنتی رہی۔ میدانوں میں چاندنی کھیت کرتی رہی، باغوں میں کوئل کی تانیں اڑتی اور البیلی سکھیوں کے جھولے پڑتے رہے۔ شاخوں پر کتنی ہی مرتبہ شگوفے پھوٹے، کونچے مسکرائے، پھول کھلکھلائے، لیکن انقلاب ایام اور موسموں کے اس تغیر کے باوجود اگر نہ کھل سکی تو وہ ملکہ بیگم کی دل کی کلی تھی، اگر نہ برائی تو ایک نشاد و حزین ماں کی آرزو مراد تھی۔ وقت کے ساتھ بیٹی کو دیکھنے کی تمنا بڑھتی اور جوان ہوتی چلی گئی۔ اس سرو کی طرح جو ولی عہد کی ولادت پر نواب فرخ نے اپنے ہاتھوں سے پائے باغ میں لگایا تھا اور جسے بوڑھا باغبان بڑی عقیدت سے پانی دیتا تھا، وہ محل سرا کے جھروکے میں کھڑی پہرو شمالی راستوں پر نظریں جمائے کھڑی رہتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد لہریں لیتا، سینے میں غم کے بھنور پڑتے، آنکھیں بھیگ جاتی، چپکے چپکے روتی، لیکن نہ شمال کی طرف سے گرد رکتی نظر آئی، نہ کوئی قافلہ آتا دکھائی دیتا، نہ اس کے دل کو سکون ملتا۔ ایک آگ تھی جو اندر ہی اندر اسے جلائے دیتی تھی۔ سردار جگو کے انتظار میں اس نے کتنے ہی سال گزار دیے، مگر وہ پلٹ کر نہ آیا۔ جب ولی عہد کی سالگرہ کا دن آتا، شہر بھر میں چراغاں ہوتا، محل سرا میں نور کے دھارے پھوٹتے اور قصر سفید بکا نور بن جاتا، ملکہ بیگم کے سینے کا زخم ہرا ہو جاتا۔ وہ قصر کے کمرے میں خود ہی شمع جلاتی اور خود انہیں بجھاتی تھی۔ ہر سال ان میں ایک شمع کا اضافہ ہو جاتا۔ یہ شمع اپنی بیٹی کی سالگرہ کے لیے روشن کرتی تھی۔
اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا وہ شہزادہ قاسم کی تعلیم و تربیت سے غافل ہو گئی تھی۔ پائے باغ میں سروں کا جو پودا پرورش پا رہا تھا، اس کی آبیاری اور حفاظت میں بوڑھے باغبان نے کوئی دقیقہ و فرق گزاشت نہ کیا تھا، مگر محل سرا میں ایک سرو ملکہ بیگم کی نگہبانی میں پروان چل رہا تھا، اور اس سرو کا نام تھا قاسم، ولی عہد سلطنت۔ مختلف موسموں سے گزر کر دونوں سرو جوان ہو چکے تھے اور انہیں 19ویں بہار آگ لگی تھی۔ شہزادہ قاسم کو سپاہ گری کی تعلیم وزیر جنگ اور سپہ سالار اکبر جنگ نے دی تھی، جو خود بھی بوڑھا ہو چلا تھا۔ اس کے بیٹے حیدر جنگ نے اسے شاہسواری کا فن سکھایا، جس سے اچھا شاہسوار پوری سلطنت میں کوئی نہ تھا۔ بندوق کے نشانہ کی تربیت مدار المہام میر ولی اللہ نے دی، جس نے خود یہ ہنر ایک فرانسیسی نشانچی سے سیکھا تھا۔ سلطنت کے اسرار و رموز سے دیوان دنی چند نے آگاہ کیا، جو سیاست کی حکمت کئی بار بازیاں کھیل چکا تھا۔ اب ولی عہد ہر اعتبار سے ایک یکتا روزگار نوجوان تھا، جو شاہسواری میں طاقت، فنون حرب میں یکتا، امور سلطنت میں ماہر تھا۔ آخری مرتبہ جب بوڑھے اکبر جنگ نے اس کی تیغ زنی کا امتحان لیا تو نوجوان شہزادے نے اپنے استاد کی 6 تلواریں توڑ ڈالی۔ اکبر جنگ کی تلوار کو توڑنا لڑکوں کا کھیل نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے لائق شاگرد کی پیشانی چوم لی اور ملکہ بیگم کو اطلاع بھجوائی۔ نوجوان شہزادہ اپنے ہر حریف کا کامیاب مقابلہ کر سکتا ہے، اب کسی مزید تربیت کی ضرورت نہیں۔ ادھر دنی چند نے مسئلہ سنایا، ولی عہد حکومت فرما روائی کے قابل ہو چکا ہے، اب میرے پاس اسے سکھانے کے لیے کچھ باقی نہ تھا۔ ملکہ بیگم نے اطلاع سنی تو مسرت کا اظہار کیا حکم دیا، ولی عہد کی 20ویں سالگرہ پر نہ صرف اس کی شاہزوری اور سپہ گری کا مقابلہ ہوگا، بلکہ اسی سال اسے حکومت کی مکمل اختیارات بھی سونپ دیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایک مرتبہ پھر دربار عام منعقد ہوگا، جس میں انتقال و اختیارات کی رسم ادا کی جائے گی۔ ملکہ بیگم خود بھی بوڑھی ہو چکی اور کاروبار حکومت ولی عہد کو سونپ کر گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتی تھی۔ دنیا کے ہنگاموں سے اس کا جی بھر گیا تھا۔ وہ اس بات پر بے حد مطمئن اور مسرور تھی کہ اس نے جس گلے بہارا کو اپنی آزادی کا نشان قرار دے کر پرورش کیا، اس کی خوشبو سے پورا باغ مہک رہا تھا۔ شہزادہ قاسم نہ صرف ایک مضبوط قوی ہیکل اور خوبرو نوجوان نکلا، بلکہ شاہزوری اور سپہ گری میں ممتاز ہونے کے علاوہ ملکہ بیگم کا بے حد فرما بردار فرزند ثابت ہوا۔ اسے ماں سے اتنا پیار تھا کہ جب تک اس کی حاضری نہ دے لیتا، کھانا نہ کھاتا۔ ملکہ بیگم اپنی زندگی میں اس کی آزاد و خود مختار حکومت کا اندازہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر 20ویں سالگرہ کو ابھی پورے 8 ماہ باقی تھے جب اسے مکمل اختیارات سونپے جانے والے تھے۔ ایک حیرت انگیز اور خلاف توقع حادثہ ہو گزرا۔ ایک روز جب ملکہ بیگم حسب معمول محل سرا کی دوسری منزل پر جھروکے میں کھڑی نیلم ندی کے اس پار شمالی راستوں پر نظریں جمائے اپنی بیٹی کی یاد میں گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی کہ اس کی وفادار کنیز ہاپتی کاپتی جھروکے میں حاضر ہوئی اور سر جھکا کر بولی، بیگم حضور جلد نیچے تشریف لے چلیے، قصر سفید میں دیوان دنی چند اور ولی عہد ذیشان بڑی بےتابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں بے حد پریشان ہیں، اگر میرا قیاس غلط نہیں تو ضرور کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ملکہ بیگم فوراً گول زینہ اتر کر قصر سفید کے کمرہ خاص میں آئی اور پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس کے جواب میں دیوان دنی چند نے کہا، کاش ملکہ عالیہ نے میر جعفر کی جابخشی نہ کی ہوتی، اگر جابخشی کی تھی تو اسے رہا نہ کیا ہوتا۔ ملکہ بیگم نے حیران سے نظروں سے دنی چند کی طرف دیکھا۔ دنی چند جو کچھ کہنا چاہتے ہو واضح الفاظ میں بیان کرو۔ دیوان ریاست نے اپنا سر جھکایا اور بتایا، افسوس ہم اس غدار جعفر کی طرف سے بے خبر رہے اور اس نے ریاست کے سرحدی علاقوں میں چپکے بیکار غولوں، راہزنوں اور لٹیروں کی ایک جمعیت فراہم کر لی۔ اب وہ 10,000 فوج لے کر چاند نگر پر حملہ ہوا اور بغاوتوں سرکشی پر آمادہ ہے۔ یہ اطلاع ملکہ بیگم کو نقش حیرت بنانے لیے کافی تھی، مگر اس سے بڑھ کر سنسنی خیز خبر یہ تھی کہ جعفر کے ہمراہ ایک انگریزی پلٹن بھی ہے اور اس کے توپ خانہ کا افسر اعلیٰ بھی ایک انگریز میجر ونڈسر ہے۔ ملکہ بیگم یہ حیرت انگیز خبر سنتے ہی تڑپ اٹھی۔ دنی چند نے بتایا، بیماری کے باوجود سپہ سالار اکبر جنگ 4000 سپاہ لے کر عین وقت پر فروخ نگر پہنچ گیا ہے۔ یہ چاند نگر سے چند میل دور ایک حفاظتی قلعہ تھا جسے نواب فروخ نے تعمیر کرایا تھا۔ یہاں صرف 1000 سپاہ رکھی جاتی تھی۔ جعفر اپنی فوج لے کر اسی قلعہ کی طرف بڑھا تھا، لیکن حملہ کی بجائے وہ چاند نگر سے 1 میل کے فاصلے پر اترا اور اس کی سپاہی مورچہ بندی میں مصروف ہو گئے تھے۔ اکبر جنگ ہنگامی طور پر کمک لے کر روانہ ہو چکا تھا، لیکن شہزادہ قاسم اور دیوان دنی چند ملکہ بیگم سے واضح احکام حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ انگریزی پلٹن نے معاملہ کو ازحد پیچیدہ بنا دیا تھا۔ ملکہ بیگم ابھی تک یہ معاملہ نہ سمجھ پائی تھی۔ جعفر نے اتنی سپاہ کیسے فراہم کر لی، روپیہ اور سامان حرب کہاں سے حاصل کیا؟ اس پر انگریزی پلٹن کی حمایت اور فکر و تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی جاں بخشی اور رہائی کے بعد جعفر رات کے اندھیرے میں چاند نگر سے نکلا اور سرحدی علاقہ میں آباد ہو گیا، جہاں اس کا دوست جامل رائے اس کی مہربانیوں کے طفیل ایک چھوٹی سی جاگیر کا مالک تھا۔ اس نے 3 سال بڑی خاموشی سے گزار دیے، لیکن اپنی ذلت و رسوائی کا داغ دھونے کے لیے
ایک بار پھر اس کے دل پہ ہوس اقتدار کا شعلہ بھڑکا اور جیمل رائے کی مدد سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے لگا۔ چاند نگر میں انگریزی سیاست نے بھی ایک ذلت آفرین شکست اٹھائی تھی۔ انگریز گورنر جنرل نے اگرچہ اس واقعے پر معاوضہ چاہی اور اسے ریزیڈنٹ کی احمقانہ حرکت قرار دے کر نہ صرف ریاست سے اپنے تعلقات دوبارہ قائم کر لیے بلکہ ریزیڈنسی بھی بحال کرا لی تھی، لیکن اپنے ارادوں کی شکست و رسوائی پر وہ دلوں میں پیچ تاب کھاتا اور ریاست پر حملہ کرنے کے لیے کوئی معقول بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ جب جعفر نے اپنے انگریز دوستوں کی وساطت سے یہ عرض داشت پیش کی کہ وہ چاند نگر کی حکومت سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتا اور مدد کا طلبگار ہے، تو گورنر جنرل کو جیسے منہ مانگی مراد مل گئی۔ اس نے روپیہ اور سامان جنگ فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ جیمل رائے ایک معمولی سردار تھا جو جعفر کی عہد وزارت میں 5 گاؤں پر مشتمل ایک چھوٹی سی سرحدی جاگیر کا مالک بن گیا تھا۔ جب پرانے مہربان نے ریاستی حکومت کے خلاف بغاوت کی تیاریاں شروع کی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو، جو چھوٹی موٹی ٹکڑیوں کی صورت میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے، ایک بڑی لوٹ مار میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی جاگیر میں 7-8 ہزار آدمیوں کا اجتماع ہو گیا۔ جعفر نے فوراً کمپنی سرکار کو مدد کا وعدہ ایفا کرنے کی توجہ دلائی اور بتایا، اس کے جھنڈے تلے 8 سے 10 ہزار تجربہ کار سپاہی حملہ کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہ وہ ایام تھے جب جنوبی ہند کے حالات کو اپنی سرکار کے لیے سامان مصیبت بن گئے اور انگریز بیک وقت کئی پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ گورنر جنرل نے جعفر کو ہاتھ میں رکھنے کی خاطر بھاری رقم اور سامان جنگ کی ایک کھیپ ضرور بھجوا دی، لیکن فی الحال ہمراہ کا مشورہ نہ دیا۔ جعفر بھی اس وقت تک حملہ کی جرات نہ کر سکتا تھا جب تک انگریزی فوج کا ساتھ نہ دیتی۔ اس نے روپے اور سامان جنگ رازن سرداروں میں بانٹ دیا اور مناسب وقت کے انتظار میں انہیں رخصت کر دیا۔ ہندوستان کے حالات بڑی صورت کے ساتھ تبدیل ہو رہے تھے۔ انگریز مدبروں نے کمپنی کے لندنی آقاؤں کو مشورہ دیا تھا کہ جب تک سلطان ٹیپو ایسے محب آزادی موجود ہیں، انگریز ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ کمپنی سرکار نے ٹیپو کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ چند ہی سال میں اہم تنظیمی رد و بدل کیے گئے۔ لارڈ کارنوالیس کو واپس بلا کر سر جان شور کو گورنر جنرل مقرر کیا گیا، لیکن سلطان ٹیپو سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی درندہ صفت حاکم کی ضرورت تھی۔ آخرکار وزیر انگلستان کے آئرش دوست لارڈ ویزلی پر نگاہ انتخاب پڑی اور ہندوستان کی تحریک آزادی کو کچلنے اور وطن پرستوں کو لہو میں غسل دینے کی خاطر لارڈ ویزلی کو گورنر جنرل بنا کر ہندوستان بھیجا گیا۔ اس نے کلکتہ پہنچتے ہی سلطان ٹیپو کے خلاف جنگی تیاریاں مکمل کی، ہندوستانی غداروں کو بھاری انعامات دیے اور ہندوستان کو غلامی کی زنجیریں پہنانے کا تہیہ کر کے میسور کی طرف بڑھا۔ جعفر اپنے لٹیرے ساتھیوں کو رخصت کر کے وقت کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک روز کمپنی سرکار کا بلاوا آ گیا۔ اسے مزید روپیہ اور سامان حرب دیا گیا اور میجر ونڈسر کی پلٹن ساتھ کر دی گئی۔ مقصد صرف جعفر کو چاند نگر میں اقتدار دلانا اور کمپنی گورنمنٹ کا رعب طاری کرنا تھا۔ جعفر نے رازن سرداروں کو جمع کیا اور 10,000 کی جمعیت لے کر چاند نگر کی طرف بڑھا۔ ملکہ بیگم نے فوراً ریزیڈنٹ کو قصر سفید میں بلایا اور باغیوں کی حمایت کرنے والی انگریز پلٹن کے متعلق وضاحت طلب کی۔ کرنل کلوٹ لومڑ کی طرح ہوشیار اور مکار تھا۔ اس نے بتایا، ہندوستان میں بے شمار انگریز اور فرانسیسی سپاہی والیان ریاست اور دیسی امیروں کی ملازمت کرتے ہیں۔ باغیوں نے بھی کسی ایسے ہی انگریز میجر ونڈسر کی خدمات حاصل کی ہے جو روپے کے ہندوستانی امیروں کے لیے کام کرتا ہے۔ کمپنی سرکار اس پر حکم نافذ نہیں کر سکتی۔ اگر ریاست اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے انگریزی فوج کی مدد کرنا چاہتی ہے تو ملکہ بیگم اور ولی عہد کو گورنر جنرل کے نام مراسلہ لکھنا چاہیے۔ چاند نگر کے تحفظ کی خاطر انگریزی فوج طلب کر لی جائے گی۔ شہزادہ قاسم غصہ میں تلملا اٹھا۔ اس نے گرج کر کہا، کرنل کلوٹ، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں، صرف انگریزی پلٹن کے متعلق وضاحت درکار تھی جو باقیوں کے ہمراہ آئی ہے۔ اگر کمپنی سرکار کا اس پلٹن سے کوئی تعلق نہیں تو یقین رکھو اس پلٹن کا ایک بھی انگریز سپاہی چاند نگر سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ اس انتباہ کے بعد کرنل کلوٹ کو رخصت کر دیا گیا۔ شہزادہ قاسم کی خواہش کے مطابق ملکہ بیگم نے باغیوں کی سرکوبی کے لیے احکام نافذ کر دیے۔ شہزادہ اسی وقت ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور 3,000 خاص سواروں کو لے کر باز کی طرح اڑتا فرخ نگر پہنچ گیا۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھے اکبر جنگ کی حالت خراب تھی، لیکن حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ اس کا فرزند حیدر جنگ قلعہ کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ شہزادہ قاسم نے آتے ہی تبلے جنگ پر چوٹ لگانے کا حکم دیا اور قلعہ بند سپاہوں کے ساتھ لے کر باغوں کے مورچوں پر حملہ آور ہوا۔ دونوں طرف سے توپیں سر ہونے لگیں، فضا دھوئیں کے بادلوں اور گرد و غبار کے مرغولوں سے تاریک ہو گئی، مگر شہزادہ اپنی طوفانی سواروں کے ہمراہ بہت جلد گولہ بارود کی حدوں کو پھلانگ گیا اور موت کی طرح دشمنوں کے سر پر جا پہنچا۔ مورچوں کے پاس دستے بدست جنگ ہونے لگی۔ حملہ کا سارا زور انگریزی پلٹن پر تھا جو میجر ونڈسر کی کمان میں لڑ رہی تھی۔ توپوں کے خاموش ہوتے ہی ریاستی سپاہیوں کو دادش جواب دینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔
صرف انگریزی پلٹن جمی رہی اور شہزادہ کے اشارہ پر چاند نگر کے بہادر تین اطراف سے اسے گھیرنے لگے۔ پھر ولی عہد نے اپنے بہادروں کو حکم دیا انگریزوں کو قتل کرنے کے بجائے گرفتار کیا جائے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، پھر بھی ریاستی سواروں نے پہلے حملہ میں کئی انگریز سپاہیوں پر کمندیں پھینکی تھی، جس کے نتیجے میں 50-60 انگریز ان کے قابو میں آئے، لیکن قلعہ تک صرف 40 انگریز ہی قیدی صحیح سلامت پہنچائے جا سکے۔ باقی رہائی کے چکر میں جدوجہد میں جاں بحق ہو گئے۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی دشمن اپنے مورچوں میں دبک گیا۔ شہزادہ قاسم بھی قلعہ میں لوٹ آیا۔ یہ محض ایک آزمائشی جنگ تھی جس میں غنیم کے 200 آدمی ہلاک ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، جس میں 40 انگریز تھے۔ ریاستی سپاہ کے صرف 50 آدمی کام آئے، مگر شہزادہ کو ان کی ہلاکت کا شدید افسوس تھا۔ دوسرے روز طلوع آفتاب کے ساتھ ہی فرخ نگر کے قلعہ میں تبل و دمامہ پر چوٹ پڑی اور ریاستی فوج شہزادہ قاسم کی کمان میں قلعہ سے نکلنے لگی۔ حریف کے مورچوں پر بھی ہلچل کے آثار نمایاں تھے، لیکن ابھی توپوں نے گولی نہیں اگلے تھے کہ چاند نگر کا ریزیڈنٹ کرنل کلوڈ 50 سواروں کے ہمراہ سفید جھنڈے لہراتا فریقین کے درمیان نمودار ہوا۔ اس نے درخواست کی تھی دونوں حریف صرف 2 روز کے جنگ ملتوی کر دے، اس دوران وہ صلح کی کوشش کرے گا۔ صلح کا لفظ سن کر شہزادہ بھڑک اٹھا۔ پھر کرنل کلوڈ خود بھاگا آیا۔ یہ ولی عہد غضبناک آواز میں بولا، کرنل کلوڈ، کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہم باغیوں کے سر کچلتے ہیں، ان سے صلح نہیں کرتے۔ ریزیڈنٹ خوشامد کرنے لگا، پرنس، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، مگر جن لوگوں نے بغاوت کی ہے آخر وہ دولت چاند نگر کے باشندے ہیں۔ مجھے ان سے گفتگو کرنے کی مہلت دیجیے، میں اس جنگ کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، شاید باغی لڑ رہے بغیر ہتھیار پھینک دے۔ شہزادہ نے اس گفتگو کی اجازت دے دی اور فوج لے کر قلعہ میں آ بیٹھا۔ دراصل انگریز سپاہیوں کی خلاف توقع گرفتاری نے ریزیڈنٹ کو بوکھلا دیا اور وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں سازش کا بھید نہ کھل جائے۔ اس نے کمال ہوشیاری سے جنگ بند کرائی اور گفت و شنید کا آغاز کر دیا۔ دیوان دنی چند بھی فرخ نگر پہنچ چکا تھا۔ ریاست کی طرف سے میر ولی اللہ اور دنی چندی بات چیت کر رہے تھے۔ جعفر کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کے خلاف غداری اور باغیانہ عزائم کے الزامات غلط ہیں۔ وہ آدمی دولت چاند نگر کا وفادار اور رعایا کا خیر خواہ ہے۔ اس کی سابقہ خدمات کو تلف کر دیا گیا، اسے چاند نگر میں باعزت رہائش کی اجازت دی جائے۔ شہزادہ قاسم نے کہا، وہ ریاست کا وفادار ہے تو سپاہ لانے اور حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملکہ بیگم نے غداری کے باوجود اس کی جاں بخشی اور رہائی کا حکم دے دیا تھا۔ وہ بصدقے دل اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے چاند نگر میں رہائش اختیار کرتا اور حکومت کو وفاداری کا یقین دلاتا تو کیا اس کی درخواست قبول نہ کی جاتی؟ دنی چند معاملہ کچھ اور ہے، مجھے یقین ہے اس نے یہ حملہ کمپنی سرکار کی ایما پر کیا ہے۔ شہزادہ عالی، جب تک ثبوت نہ مل جائے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اچانک ولیعہد کے ذہن میں کوئی خیال کوندے کی طرح لپکا، اس نے کہا، جعفر کا پرانا ساتھی رگھوناتھ چاند نگر میں ہے، اگر اس پر اعتماد کیا جائے تو کیا وہ جعفر سے مل کر سازش کا پتہ چلا سکتا ہے؟ رگھوناتھ کایا آدمی ہے، لیکن اس موقع پر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ رگھوناتھ کو چاند نگر سے بلا کر شہزادہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ اس نے کہا، بے شک میں جعفر کا پرانا دوست ہوں۔ حملہ سے پہلے اس نے خفیہ طور پر مجھے اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی تھی، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگر میں اس کے پاس گیا تو شاید مجھ پر اعتماد نہ کرے۔ شہزادہ اس کی صاف بیانی پر خوش ہوا اور بولا، رگھوناتھ، تم بھی اس دھرتی پر رہتے ہو جس کی آزادی غصب کے منصوبے ہو رہے ہیں۔ ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے کہ جعفر کو کمپنی سرکار کی مدد ہے یا نہیں، اور تم یہ بھید بخوبی معلوم کر سکتے ہو۔ مہاراج میں کوئی اچھا آدمی نہیں، رگھوناتھ نے جواب دیا، مگر آپ نے مجھ پر وشواس کیا ہے تو قول دیتا ہوں کل تک آپ کو صحیح خبر مل جائے گی۔ شہزادے نے رگھوناتھ کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ دوسرے روز وہ بہت سویرے ولیعہد کے حضور پہنچ گیا۔ دیوان دنی چند اور میر ولی اللہ کو بھی طلب کیا گیا، جن کی موجودگی میں رگھوناتھ نے انکشاف کیا۔ انگریز گورنر جنرل چاند نگر کے حالات سے مطمئن نہیں۔ میسور کی مہم درپیش نہ ہوتی تو شاید انگریزی فوجیں اس وقت سرنگا پٹم کی بجائے چاند نگر کو گھیرے ہوتی۔ جعفر نے کمپنی سرکار کی ایما پر حملہ کیا ہے اور اس وقت تک ریاست پر چھاپے مارتا رہے گا جب تک سرنگا پٹم فتح نہیں ہو جاتا۔ میسور کی مہم سر کرنے کے بعد انگریزی فوجیں سیدھی چاند نگر آئیں گی۔ ان انکشافات نے سنسنی پیدا کر دی۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے، کیا چاند نگر کی چھوٹی سی ریاست انگریزی فوجوں کا مقابلہ کر سکے گی؟ فرخ نگر کے قلعہ میں شہزادہ نے فوراً عمائدین حکومت کا اجلاس منعقد کیا۔ اکبر جنگ کے علاوہ جو بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا، تمام صاحب الرائے لوگ شہزادہ کے کمرہ خاص میں حاضر تھے۔ اکبر جنگ کی نمائندگی اس کے بیٹے حیدر جنگ نے کی۔ سوال صرف یہ تھا کہ چاند نگر کی ریاست کو انگریز کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر دینا چاہیے۔ حیدر جنگ کھڑا ہوا، اس نے کہا، شہزادہ عالی، میں ہی وہ گناہگار ہوں جس نے جعفر کی جاں بخشی اور رہائی کی غلطی کی تھی۔ یہ مہم مجھ پر چھوڑ دیجیے، میں آج جا کر اس کا سر قلم کیے دیتا ہوں۔ لوگوں نے تحسین امیز نگاہوں سے حیدر جنگ کو دیکھا۔
وہ جعفر کا سر فاروق نگر کے دروازے پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، مگر بوڑھا دنی چند کسی اور فکر میں منہمک تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کی۔ جب ولی عہد نے اس کا اندیا دریافت کیا تو کہنے لگا، خان آزاد کی رائے میں جعفر کا قتل صورتحال کو مزید خراب کر دے گا۔ اس وقت ایک ایسا موہرا ہے جسے ہاتھ سے کھونے کے بجائے جیتنے کی ضرورت ہے۔ دنی چند، ہم تمہاری زبان سے یہ کیا سن رہے ہیں؟ دیوان دنی چند سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ عالی جاں، دنی چند چائے نگر کے ایک ذرے کو ماہو آفتاب سے کب نہیں سمجھتا۔ میرے خون کا آخری قطرہ بھی بدن کی حفاظت کے کام آئے، مگر وقت کی مصلحتیں بعض اوقات حیرت انگیز تقاضے کرتی ہیں۔ اگر کمپنی سرکار چاند نگر کے آزادی کو غصب کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اس وقت شاطرانہ چالیں کھیل رہی ہے تو بڑے دنی چند کی یہ بات یاد رکھیے، انگریز کی شاطرانہ چال کو مات دینے کے لیے جعفر ہمارے ہاتھ میں ایک اچھا موہرا ثابت ہو سکتا ہے۔ حیران و ششدر لوگ بوڑھے دیوان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس لمحے میر منشی احمد شجاع چند سواروں کے ہمراہ قلعہ میں داخل ہوا۔ اس نے ولی عہد کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دی۔ ملکہ بیگم نے شہزادہ ذیشان، میر ولی اللہ، دیوان دنی چند اور اکبر جنگ کو فوراً چاند نگر طلب کیا ہے۔ ولی عہد نے اجلاس برخاست کیا۔ اپنے بعد حیدر جنگ کو فاروق نگر کے قلعہ کا نگران و محافظ مقرر کر کے اور عمائدین سلطنت کے ساتھ چاند نگر کی طرف چل دیا۔ رگھوناتھ بھی ہمراہ تھا۔ بوڑھا اکبر جنگ کئی روز سے شدید بخار میں مبتلا اور اس حالت میں بھی ریاست کی حفاظت کا مقدس فرض ادا کر رہا تھا۔ پالکی میں روانہ ہوا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنے بیٹے حیدر جنگ کو صرف اتنا کہا، جانے پدر، 10 سال پہلے تم سے غلطی سرزد ہوئی تھی جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ شاید میں چاند نگر سے واپس نہ آ سکوں، لیکن یاد رکھو وطن کی آزادی ایک مقدس فرض ہے جسے تم میرے بعد ادا کرو گے۔ باپ کی حالت دیکھ کر حیدر جنگ کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ اس نے یقین دلایا، بابا جب تک میں زندہ ہوں چاند نگر آزاد رہے گا۔ بوڑھے اکبر جنگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہاروں کو پالکی اٹھانے کا حکم دیا اور شہزادہ قاسم کے ساتھ چاند نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی شاہی قافلہ چاند نگر سے چند فرلانگ دور تھا کہ شہزادہ اور اس کے ہمراہ ہمراہیوں نے ریزیڈنسی کی عمارت پر بڑے بڑے انگریزی پرچم لہراتے دیکھے۔ اس سے پہلے عمارت پر صرف نشان کے طور پر ایک چھوٹا سا پھریرا لہرایا کرتا تھا، مگر آج خلاف معمول 3 پرچم پہلو بہ پہلو اڑ رہے تھے۔ شہزادہ قاسم نے حیران سی نگاہوں سے ان پرچموں کی طرف دیکھا اور بولا، دنی چند، انگریزی نشان کسی خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ دیوان دنی چند بہت متفکر اور پریشان تھا۔ اس نے جواب دیا، جب انگریز کوئی بڑی فتح حاصل کرتے ہیں تو پرچم لہرا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شاہی قافلہ چاند نگر کی قلعہ میں داخل ہو رہا تھا۔ فصیل پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر توپیں نصب تھی اور محافظ سپاہ بڑی مستعدی سے پہرا دے رہی تھی۔ افسر نے دروازے پر شہزادہ کا استقبال کیا۔ ملکہ کو آیان سلطنت کے پہنچنے کی اطلاع دی گئی۔ جب وہ لوگ قصر سفید میں داخل ہوئے، ملکہ بیگم ماتمی لباس پہنے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بتایا، انگریزوں نے سرنگا پٹم فتح کر لیا۔ سلطان ٹیپو نے آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اس کے فرزندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میسور کے باشندوں کو غلامی کی زنجیریں پہنا دی گئی۔ اب انگریزی فوجیں اپنی فتح کا جشن منا رہی ہیں۔ اس المناک خبر کو سنتے ہی سب لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ انہوں نے سرنگا پٹم کی شکست کی انتو آگے اطلاع یوں سنی جیسے چاند نگر کو غلامی کی زنجیریں پہنا دی گئی ہوں۔ ملکہ بیگم نے کہا، انگریز نے یہ جنگ غداروں کی مدد سے جیتی ہے۔ ہم نے سنا سلطان ٹیپو کا وزیر میر صادق آخر وقت تک فریب دیتا رہا۔ ادھر شہزادہ قاسم نے ملکہ بیگم کو جعفر اور کمپنی سرکار کی ملی بھگت کا قصہ سنایا اور رگھوناتھ کو پیش کیا جو اہم اطلاع لے کر آیا تھا۔ ملکہ بیگم نے دل شکستہ سی مسند پر گر پڑی۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر سہارا دی اور بولا، آپ کے بیٹا بزدل نہیں ہے۔ جب تک میرے بدن میں خون کا آخری قطرہ بہہ نہ جائے انگریز چاند نگر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ملکہ بیگم نے بتایا، انگریز کی بدنیتی کی خبر ہمیں پہلے ہی مل چکی ہے۔ اس بات پر یقین رکھو، میسور کے بعد چاند نگر کی باری آئے گی، لیکن انگریزی فوجیں پہنچنے سے پہلے پہلے ہمیں کوئی آخری فیصلہ کر لینا چاہیے۔ تمہیں صرف اسی لیے بلایا ہے۔ ملکہ حضور، جنگ کے علاوہ ہم اور کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میر ولی اللہ نے تلوار بے نیام کر لی۔ میں اس تلوار کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں، ہم چاند نگر کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ دنی چند کہنے لگا، انگریز کھل کر سامنے نہیں آیا، وہ ہمارے ساتھ شطرنج کی بازیاں کھیل رہا ہے۔ ہمیں بھی فی الحال اسے تلوار کے بجائے تدبیر سے جواب دینا ہوگا۔ ولی عہد نے دیوان دنی چند کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کے بات کا وزن محسوس کر رہا ہو۔ دنی چند، انگریز صرف میسور کی مہم کے پیش نظر شاطرانہ چالیں کھیل رہا تھا۔ سرنگا پٹم کی فتح کے بعد اسے ان چالوں کی کیا ضرورت ہے؟
وہ ہمارے خلاف بھی کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ بیمار اکبر جنگ نے بھی دیوان دنیا چند کی تائید کی۔ سلطان ٹیپو کی شہادت اور سرنگا پٹم کی شکست ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس نے وطن پرستوں کے دل ہار دیے ہیں۔ ممکنہ انگریز اس سانحہ کے بعد تالیف قلوب کی کوشش کرے اور کھلم کھلا جنگ سے بچتا رہے۔ رگھوناتھ کو ایک مرتبہ پھر جعفر کے پاس روانہ کرنے کی تجویز ہوئی کہ وہ اسے سمجھائے اور اس امر پر آمادہ کرے کہ دشمن کے ہاتھ کھیلنے کی بجائے اس نازک وقت میں چاندنگر کی آزادی کو ملحوظ رکھنے، اور یہ وعدہ بھی کر لیا کہ اگر جعفر انگریزوں سے الگ ہو جائے تو اسے چاندنگر میں باعث زندگی گزارنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ میر ولی اللہ کا خیال تھا کہ رگھوناتھ کے ہمراہ جعفر کے بہنوئی حیدر جنگ کو بھی جانا چاہیے، مگر بوڑھے اکبر جنگ نے اسے پسند نہ کیا۔ سرنگا پٹم کے سقوط کی جگر خراش خبر نہ ہی ہوتی تو چاندنگر محبان آزادی شاید کسی اور زبان میں گفتگو کرتے، لیکن حالات نے انہیں لچکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ چکے تھے ایک نہ ایک روز انہیں بدیسی دشمن کے خلاف جنگ تو لڑنا پڑے گی، لیکن اس جنگ کو جتنی مدت تک ٹالا جا سکتا ہے ٹالنا چاہیے تاکہ وہ آخری بار اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر سکے۔ سامان حرب کی فراہمی کے علاوہ ریاستی فوج میں اضافہ ضروری تھا۔ چاندنگر کی حکومت کے پاس کل 15,000 باقاعدہ سپاہی تھے اور یہ قلیل سی فوج یقیناً انگریزی لشکروں کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی جو جدید ترین سامان جنگ سے مسلح تھے۔ سب لوگوں نے اسی پر اتفاق کیا۔ فی الحال کمری سرکار کے خلاف کھلم کھلا جنگ لڑنے کے بجائے فکر و تدبر سے اس کی شاطرانہ چالوں کا مقابلہ کیا جائے۔ وزیر سلطنت میر ولی اللہ اور دیوان دنیا چند کو گفت و شنید اور سلوک کی اختیارات دے دیے گئے۔ شہزادہ قاسم کا قافلہ پھر فرخ نگر کی طرف لوٹ گیا، مگر بوڑھا اکبر جنگ واپس نہ جا سکا۔ اس کی پالکی اپنی حویلی پر پہنچی۔ شام کے وقت اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ اسی وقت ایک سوار فرخ نگر کی طرف دوڑایا گیا، لیکن جب تک اس کا بیٹا حیدر جنگ آتا بوڑھا اکبر جنگ موت کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ اپنے وفاش یار وزیر جنگ اور محب وطن سپہ سالار کی المناک وفات پر قلعہ کی فصیل پر ریاست کے پرچم سرنگو کر دیے گئے۔ چاندنگر کے عوام نے رنج و انتاؤ کے ساتھ اکبر جنگ کے انتقال کی خبر سنی۔ اس کے بیٹے حیدر جنگ کی تسلی و تشفی اور طالب قلب کے لیے ملکہ بیگم نے اسے باپ کی جگہ ریاستی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، لیکن وزیر جنگ کا عہدہ ابھی تک خالی تھا۔ جعفر کی طرف سے بھی اکبر جنگ کی وفات پر ملکہ بیگم کو تعزیت کا پیغام موصول ہوا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ وسیع سامعین حضرات، چاندنگر کی یہ کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔